86 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جتنا قرآن 114 تک وہ مدینہ منورہ میں۔ فاتحہ نزول میں تو 5ویں نمبر پر ہے، لیکن ترتیب میں اول ہے۔ وفیہ بحث شریف و حکمت متعالیہ، جیسے کہ اتقان میں سیوطی نے، مناہل میں عز ابن عبد السلام نے، البرہان میں زرکشی نے نقل فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ مدینہ منورہ میں اول ما نزلت ہے، اور ترتیب میں 87 ہے، یعنی اس سے پہلے 86 صورتیں جو نازل ہوئی ہے وہ مکہ میں ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ میں تعارف الوہیت کا ہے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، اور اس میں 5 اسماء ظاہرہ ہے۔ لفظ اللہ، رحمان، رب، مالک، رحمان، رحیم، مالک، اور 5 مضمرن ہے، معبود، مستعان، ہادی، مدل، منعم۔ بقرہ میں 8 علوم ہیں، مسئلہ توحید بالتفصیل 100 آیات میں، اس کے ساتھ تہذیب الاخلاق ہے کہ موحد کے اخلاق اچھے ہو، لکڑ کا پکڑ نہ ہو۔ ہمارے بعض دوست جو اپنے آپ کو اشاعتی یا پنجپیری کہتے ہیں، ان کا قصور کوتاہی علم نہیں ہے، نہ زیادت مسئلہ ہے، بلکہ انداز بیان اگرچہ اتنا خوب نہیں ہے۔ انداز بیان ان کا غلظ، زیغ اور ضلال سے بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے سورۃ النساء میں خود اس کا ذکر کیا کہ پنجپیری کی زبان کڑوی ہوگی، خلید زہر و ڈکئی، بے ادب و گستاخ ہوگی۔ ایسی توحید کیسے بیان ہوگی؟ شیخ نے خود بیان کیا ہے سورۃ النساء، میرا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مجال نہیں، میں تو بہت ہی کمزور و عاجز مسکین ہوں۔ دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے، لیکن رد شبہات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی تدبیر المنزل بھی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور تربیت مجاہد اوصاف عشرہ، 5 اعتقادی، 5 عملی کے ساتھ، اور پھر انفاق ہے، اور تنظیم ہے، اور آداب ہے۔ کل 8 مسائل ہیں بالتفصیل۔ مغضوبین جو فاتحہ میں یہود ذکر ہوئے ہیں ان کا رد ہے، خطابات ثلاثہ ان سے، یا بنی اسرائیل نعم مجملہ، یا بنی اسرائیل نعم مفصلہ، اور یا بنی اسرائیل نعم مدللہ، ببیان تاریخ کعبہ و تعمیر کعبہ و بدعائے بعثت النبی فی آخر الزمان الی آخر القرآن۔ اور یوں قبائح اہل کتاب کے یعنی یہود و نصارہ کے بالتفصیل بقرہ میں ہیں، اور جہاد و انفاق و آداب و تنظیم کے مسائل اخیر میں ہیں۔ فاتحہ کے اخیر میں دعا تھی آمین کے ساتھ، اور یہاں دعا خود قرآن میں ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی مذمت اس لیے ہے کہ یہ کافر ہو چکے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں آپ نرمی تب کریں کہ پہلے وہ عقیدے پر رہا ہو۔ اگر ان سے بدعقیدگی کی بو آئی ہو اور آپ پھر بھی نرمی کریں گے تو ترحم بر پلنگ تیز دنداں، ستمگاری بود برگوس فندہ، یہ آپ اسلام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر وہی مسائل ہے، ثمانیہ، لیکن رد بجائے یہود کے عیسائیوں کا زیادہ ہے۔ وہی ضالین تھے فاتحہ میں، اور ان کے قبائح 25 کے قریب بیان ہوئے، جس مجاہد کی تربیت اوصاف عشرہ میں کی گئی تھی۔ آیت نمبر 176-77 سے بقرہ کے اندر اب اس مجاہد کو بدر و احد میں اتارا اور دکھایا کہ وہ لڑ سکتا ہے، اور آگے اوصاف اہل ایمان کے جب یہود و نصارہ
صراط مستقیم پر تھے، اور ان کے قبائح جب وہ صراط مستقیم چھوڑ گئے تھے، اور آخر میں مصابرہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور اب 4 چیزیں ہیں، یہ ایک تقویٰ ہے، اور 4 چیزیں پھر یہی آگے بیان ہوئی سورۃ النساء میں۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہود و نصارہ کی مذمت مکمل ہو گئی تقریباً آل عمران کے اخیر میں، تو خداوند تعالیٰ کے انعام یافتہ بندگان جن کا ذکر فاتحہ میں تھا، انعمت علیہم، ان کا بیان شروع ہو گیا سورۃ النساء میں، اور 3 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ شروع میں 57 آیات ہے اور 16 مسائل ہیں، یہ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ پھر 75 آیات ہے اور 8 مسائل ہے، لیکن اس کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، وہ اولی الامر منکم۔ اور اخیر میں لوگوں کی تقسیم ہے مراتب کے اعتبار سے، بھائی مزمل کا اکرام اور ہے، جنید کا اور ہے، بھائی مولانا منظور مینگل تشریف لائے تھے عیادت کے لیے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حیات میں برکت دے، بھائی ان کا مقام مرتبہ اور ہے، عام لوگوں کا اور ہے۔ تو یہ مقامات العباد حسب المنازل، اس کی تفصیل پر نساء کے اخیر میں ہے۔ یہود کیوں گمراہ ہوئے تھے اور ضالین کیوں راستہ چھوڑ گئے تھے، اور انعام یافتگان کیوں انعام کے حقدار ہوئے تھے، بیان الحل والحرمہ سورہ مائدہ میں، کہ جنہوں نے حل و حرمت میں حدود شرع کا لحاظ نہیں کیا، فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے اس کا خیال رکھا، اللہ نے ان پر نعمتیں و خوشیاں برسائی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور اس میں 42 خطابات ہیں، خطاب عام بھی ہے، خاص بھی ہے، خاص الخاص بھی ہے۔ عام دنیا کو یا ایھا الناس خطاب عام ہے، یا ایھا المومنون خطاب خاص ہے، یا ایھا النبی خاص الخاص ہے۔ حل و حرمت کے بیان کے لیے ایک انداز چاہیے، حل و حرمت مسائل شرعیہ بیان کرنے کے لیے ایک قدرت چاہیے، ایک ملکہ چاہیے، ایک فصاحت بلاغت چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں آداب تبلیغ۔ اس کا تذکرہ سورۃ انعام میں، مائدہ کے بعد انعام ہے۔ تو جو شخص تبلیغ میں نکلے، یا تبلیغی بنے یا تبلیغ سے محبت کرے، وہ کم از کم سورۃ انعام احسن العلوم میں آ کے ایک دفعہ سنے۔ ویک گل جانائی دا چاہیا دیگی، لہر درا والی شہباز گڑے تدرا زنا، کسورت انعام باندی پوئیگی، او لار درا والی دورے تفسیر تدرا زنا۔ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر و کرم ہے۔ انعام میں 63 مقامات پر قل و بغیر قل کے خطابات ہیں، کیونکہ صحیح روایت کے مطابق جس پر محدثین و فقہاء متفق ہے، پیغمبر مرسل کی عمر ناسوتی عالم میں 63 سال ہے۔ 23 عقبات ہے، قالو رکاوٹ بنیں گے، اعتراض کریں گے، راستے روکیں گے، پریشان کریں گے، پر میں گھبرانے کی ضرورت ہے، میں ساتھ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیسا سخت ترین آزمائشوں سے نکلے، اور پھر نبیوں کی ایک پوری لڑی کڑی بیان فرمائی۔ کیونکہ پیغمبر پر وحی کا تسلسل جو ہوا ہے وہ 23 سال ہوا ہے، تو ہر سال اور ہر دن یہ غم پیدا کریں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے نا، وہ آج بھی نہیں ہے، اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے گھر پر جو آفت ہے، طوفان ہے، تیرے اعمال کی کمی کی وجہ سے۔
ہر وہ شخص جو دینی اعمال میں کمی کرے گا وہ کبھی بھی پورا صحت مند نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کا گھر، اس کے بال بچے، اس کی بیوی، اس سے متعلق افراد بھی غمگین ہوں گے۔ وہی دیوز ویشا دنور ٹولو پلارشا، ایک اللہ کے سامنے سیدھا مومن بن کے رہو۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا مان جائیے، کہا مان گیا۔ وہ کیا مان جائیے؟ جو آپ کہیں گے وہ مانوں گا۔ الحمدللہ۔ آداب تبلیغ میں بڑی مشکلات پیش آتی ہے، خواہ مخواہ ہمارے